لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا. بعض دفعہ انسان کا گناہ جب ایکسپوز ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. ایک ایکٹرس ہے بڑی مشہور ہے, اس کی کوئی فحش ویڈیو لیک ہو گئی تھی تو سب اس کو گالیاں دے رہے تھے. میں نے اس کے حق میں ایک بیان دیا تھا کہ بھائی اس کو توبہ کا چانس دو یار, غلط کیا اس نے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اور جو اس کی ویڈیوز لیک کر رہے ہیں وہ زیادہ بڑے گناہگار ہیں. تو میرا لاہور جانا ہوا, میری اس سے ملاقات ہوئی, اس نے مجھے کہا کہ آپ کے اس بیان نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا اور حوصلہ دیا نا کہ بتا نہیں سکتی میں. وجہ اس کی ہے کہ جب چاروں طرف سے گالیاں پڑ رہی تھیں, شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ اب بدنام تو ہو ہی گئے ہو, اب عزت تو گئی, اب کھل کے کرو. اور لوگ بھی رابطہ کر رہے تھے جو فحش لوگ ہوتے ہیں, بھئی تم اسی فیلڈ میں آ جاؤ. تو اس نے بتایا کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, آپ نے میرے فیور میں اور توبہ کی فضیلت پر ایک بیان دے دیا جس سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دیا. وہ نمازی پرہیزگار ہے ماشاءاللہ, پردہ کرتی ہے. تو اس سے اب دیکھو, پہلے تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی نا وہ گناہ کو چھپانا چاہ رہی تھی, اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں اگلا اس نے, لوگوں کو سے بھی چھپانے کی کوشش کی, لیکن کیا ہوا, برائی کی چیز لوگوں نے پھیلا دی. اب جب پھیلا دی, بدنام ہو گئی, تو اب کیا کہہ رہی ہے کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, یہ میرے ساتھ اگر میری خواہش پوری نہیں کریں گے تو لَيُسْجَنَنَّ, اسے جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی اور یہ رسوا ہو جائے گا جیل کی کوٹری میں. میں سمجھا پا رہا ہوں, جب گناہ کسی کا ظاہر ہوتا ہے نا تو وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے, پردہ ڈالو, پردہ ڈالو, کیونکہ جب تک لوگوں سے چھپا ہوا ہے وہ ڈر ڈر کے کرے گا, وہ ڈر ڈر کے کرے گا. یہاں ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ایک فضول بات بہت کرتا ہے, کہتا ہم کوئی منافق نہیں ہے, ہم جیسے ہم لوگوں کے سامنے ہیں ویسے ہی ہم گھر کے اندر بھی ہیں, ویسے ہی ہم بند کمرے میں بھی ہیں. او بھائی, بند کمرے میں گناہ بھی گناہ ہے, لیکن کم درجے کا گناہ, پبلک کے سامنے یہ گناہ زیادہ درجے کا گناہ ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے رمضان میں فلم دیکھ رہے تھے, میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, رمضان میں تو احتیاط کرو. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں, تو میں نے کہا رمضان میں تو احتیاط کرو. میں منافق نہیں ہوں کہ رمضان میں الگ شوال میں الگ. میں نے کہا پھر ایسا کرو, مسجد میں جا کے دیکھو فلم, کوئی پوچھے مسجد میں کیا کر رہا ہے, میں منافق نہیں ہوں کہ مسجد میں الگ اور مسجد سے باہر الگ. چرس پیو مسجد میں بیٹھ کے, کوئی پکڑے کہ مسجد میں کیا کر رہا ہے, میں منافق نہیں ہوں کہ برساتی نالے میں الگ اور مسجد میں الگ. جاہل لوگ ہیں, انہوں نے گناہ کو ہلکا کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار کرنے والے ہر امت قابل معافی ہو سکتی ہے, جو کھل کے پبلک کے سامنے گناہ کرتے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ان کو اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو اپنے گناہ اگر اللہ نہ کرے, بند کمرے میں بھی کسی نے گناہ کیا ہے, اللہ بچائے سب کو, اس پہ بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے. پبلک کے سامنے مت بتاؤ کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں. آج نوجوان بتا رہے ہوتے ہیں میری گرل فرینڈ ہے, میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن قائم کیا. بھائی تو گدے کتوں والے کام کر کے ہمیں کیوں بتا رہا ہے, دوستوں کو کیوں بتا رہا ہے, تو بڑا مجرم ہے. گدے گھوڑے والا کام کیا, کتوں والا کام کیا. کتا اپنے کام کو چھپاتا ہے, نہیں چھپاتا نا, تو بھی نہیں چھپا رہا, تو کتے سے بھی بدتر ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے, حیا نہیں ہے. تیرے اندر تو اللہ نے حیا رکھی ہے, تو بتا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو بڑے فخر سے. تو اس لیے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم, کیونکہ گناہ جب ایک دفعہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے. تو زلیخا کے ساتھ یہی ہوا, اس نے کہا جب سب کو پتا چل گیا ہے اب تو میں نے دکھا دیا کہ دیکھو اتنا خوبصورت آدمی ہے, اتنے خوبصورت نوجوان ہے. تو پھر کھل کے کہنے لگی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی. جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے سنی, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ. اچھا, ان عورتوں نے بھی سفارش کی یوسف علیہ السلام سے, معاذ اللہ, کہ اس کی بات مان لو. قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا, اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے جس گناہ کی مجھے یہ دعوت دے رہی. وہ کنوارے تھے یوسف علیہ السلام, نوجوان تھے. اور کل میں نے 2 باتیں کی تھی نا, کہ جب انسان
جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس میں خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے, اور پیغمبروں میں عام لوگوں سے زیادہ جسمانی قوت ہوتی ہے, مردانہ قوت ہوتی ہے, عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ. اس حالت کے بعد اور اتنا ایک دھمکی بھی مل گئی, اس کے بعد اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی. آج ہمارے نوجوان نے زنا کتنا آسان بنا لیا بھائی, کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں گے. جو دیندار ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بات میں توبہ کر لیں گے. بھائی اتنا آسان ہوتا تو یوسف علیہ السلام یہ باتیں کرتے. توبہ کی امید پہ گناہ کرنا, توبہ کی امید پہ گناہ کرنا, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے اس امید پہ کہ بعد میں علاج کرا لوں گا, اپنے آپ کو بیمار کرے اس امید پہ کہ بعد میں علاج. بھائی بیمار ہو گیا تو علاج ہے, اس نیت سے اپنے آپ کو بیمار کرنا حماقت ہے. تو اتنا دباؤ کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ, کیونکہ جو غیرت مند ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ نمک حلالی کرتے ہیں. جس رب نے کھلایا ہے بھائی کیسے, اس نے حلال اتنا آسان کیا ہے ہمارے لیے تو ہم کیوں حرام کی طرف جائیں. تو کہنے لگے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ اگر تو نے ان کی بری تدبیر مجھ سے دور نہ کی تو میں بھی انسان ہوں, میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں کہیں اور میں جہالت والا کام کر بیٹھوں گا. میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تو مجھے اس گناہ سے بچا لے. انبیاء پوری کوشش کرتے ہیں برائی سے بچنے کی, اور توفیق کس سے مانگتے ہیں, اللہ سے. اپنے اوپر توکل نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے. فاستجاب له ربه, اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا قبول کر لی, ہم نے ان کو توفیق دے دی, ان کے دل کو تھام لیا. اور فصرف عنہ کیدہن, ان عورتوں نے پوری کوشش کر لی ہر طرح سے بلیک میل کر کے بھی اور بھی جو طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کے دل کو تھام کے اسے اس برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. انہ هو السمیع العلیم, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. اللہ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کچھ باتیں دیکھی جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کا جیل بھیجنا ہی ٹھیک ہے. وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھی کہ ٹھیک ٹھاک بدنامی ہو گئی تھی. اب ساری دنیا کو تو نہیں زیارت کروا سکتی تھی نا وہ یوسف علیہ السلام کی. پورا مصر تھا, آباد کنٹری تھا اس زمانے میں. مصر کی تہذیب تو بڑی ایک مشہور تہذیب سمجھی جاتی ہے, کہتے ہیں نا قدیمی مصر. تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اب مجھ سے پوچھیں گے ساری دنیا کہ اگر غلطی تمہاری نہیں تھی تو پھر یوسف علیہ السلام اسی محل میں آرام سے رہ کیوں رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھائی اگر یہ مجرم ہے تو اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے, یہ اگر اتنا برا ہے تو اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے. ایک طرف کہتے ہو ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو رکھا ہوا کیوں ہے اس کو. تو یہی اس پہ الزامات لگنا شروع. تو اس نے کیا کیا بھائی, یوسف کو جیل میں بھیجو تاکہ کوئی ہم پہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ غلطی یوسف کی نہیں تھی بلکہ یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی بلکہ زلیخا تھی. تو جیل میں بھیج دیں گے تو ہم کہیں گے بھائی دیکھو ان کی غلطی تھی, ہم نے کہاں بھیج دیا, جیل میں ڈال دی. اب دیکھو برائی سے بچ بھی رہے ہیں لیکن انجام کیا ہو رہا ہے, جیل کی کوٹریاں. آج لوگ کہتے ہیں داڑھی کٹا دیں گے تو جاب مل جائے گی, داڑھی رکھنے سے جاب نہیں ملتی. بھائی زنا سے بچنے سے جیل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کرنے پہ جیل نہیں جا رہے ہوتے. بعض دفعہ نیکی پہ آزمائش ہے, لیکن وہ جیل بہت بڑی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. داڑھی رکھ کے جاب اگر نہ ملے تو سمجھو کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے توکل چاہیے. یوسف علیہ السلام میں توکل تھا, جیل گئے, اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. بھائی کب تک رکھنا ہے اللہ نے یہاں, پوری زندگی رکھنا ہے, اللہ کی تقدیر پہ راضی. یہ توکل ہونا چاہیے. اگر توکل نہ ہو, بندہ جیل جا کے کیا بولے, میں اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں, پہلے کنویں میں ڈلوا دیا, پھر اللہ نے بازاروں میں فروخت کروا دیا, اب اتنا اللہ اللہ کر کے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں بچا لے, بچا کے بھی اللہ نے کہاں ڈلوا دیا. لو بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ چغتائی صاحب سے رابطہ کرو, وہ سرسوں کا تیل کا کوئی نسخہ بتائیں گے ناخن پہ. اور اب تو آزاد جمیل صاحب آ گئے ہیں, یوں لگائیں گے جیل کی دروازہ. کیا خیال ہے بھائی, نئی فلم مارکیٹ میں آ چکی ہے, میٹر پہ یوں کریں گے, میٹر کیا ہو جائے گا,
رک جائے گا. تو بہتر طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ میٹر پہ یوں کرنے کے بجائے پنجاب میں وابڈا کے آفس پہ جا کے یوں کر دیا جائے. کیا خیال ہے؟ اور ادھر وہ جو ہمارا وہ ہے کراچی میں کے الیکٹرک والوں کے سب کے جا کے تھوک لگا دو. اچھا میرے بھائی مذہب کا کیا کچومڑ نکال دیا یار, کیا تماشا بنایا ہوا ہے مذہب کا یار. یہ پاکستان میں ہی ایسے تماشے آپ کو ملیں گے, باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.